بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں 1,34,000 انبیاء کرام اور رسولان کرام تشریف لائے اور ان میں 315 صاحبان کتاب تھے۔ آج ہمیں ان 315 کتابوں میں سے 4 کتابوں کے نام یاد ہیں اور کچھ صحائف جو ہیں حضرت نبی علیہ السلام کی وہ عراق کے کچھ لوگوں کے پاس ہیں، باقی کسی کتاب کا نہیں پتہ۔ انبیاء کے ناموں کا بھی پتہ 26 کے قریب ہمیں پتہ ہے، اس کے علاوہ 1,24,000 میں سے ہمیں کسی کے نام کا بھی نہیں پتہ۔ 1,24,000 انبیاء کی امتیں آئیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے 1,24,000 انبیاء کرام رسولان کرام جو ہیں ان میں سے کسی نبی، کسی رسول، کسی پیغمبر کی امت نے اتنا عشق اپنے نبی سے نہیں کیا جتنا اس امت نے کیا۔ سارے انبیاء کی امتیں جو ہم ملا کے حضور صاحب 120 صفحے ہوں گے اور اکیلے 80 صفحے سرکار کے غلاموں کے ہوں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں تم اضافہ کرو، یہ اب دور آ گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جس نے کسی نے مسلمان کیا نا کسی آدمی کو، اس کو ہم سزا دے دیں گے۔ یہ چاہے لوگ ہیں، ان کو دین اسلام کی خبر ہی نہیں، کوڑوں کو جو یہ قانون بنا رہے ہیں کہ جس کو مسلمان زبردستی کیا جائے گا اس کو جو ہے وہ 10 سال کی سزا ہوگی، فلاں کنڈیشن ہوگی تو 7 سال کی سزا ہوگی۔ 14 صدیوں میں پچھلے 4 برس سے کہہ رہا ہوں، پوری دنیا کی تاریخ میں کوئی ایک آدمی ثابت کر دو سیدنا صدیق اکبر سے لے کر آج تک کہ کسی ایک شخص کو زبردستی مسلمان کیا گیا۔ یہ بات کوئی جاہل کہہ سکتا ہے۔ فاروق اعظم کا دبدبہ سنا ہوا ہے نا آپ نے، کیسے وہ کس طرح کامتے تھے فاروق اعظم، اپنا ذاتی ملازم تھا، اسے کہنے لگے یار تو مسلمان ہو جائے، نہیں میرے بالکل خاتم ان کے کہنے مسلمان ہو۔ آپ فرمایا لا اکراہ فی الدین، سرکار نے فرما دیا قرآن میں دین میں جبر نہیں، تیری مرضی بھائی تو میں تیرے آزاد کرنا چاہ، بعد میں مسلمان ہو گیا۔ فاروق اعظم کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے۔ وجہ یہاں سے ہمیں ایسا سبق لے کے چاہیے، جو اسلام کے دشمن ہیں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، ہم وہاں پہ اپنا منہ لٹکائے ہوئے واپس آ جاتے ہیں۔ اور بات کیجیے ہمارے وہ علماء اور وہ پیر جو سرکاری درباری ہوتے ہیں، جا کے درباروں میں جا کے اور سرکاری محکموں میں جا کے چھوٹے سے مقصد کے لیے اپنے دین کو بیچ کے واپس آ جاتے ہیں، بات نہیں کرتے، دینی غیرت ہونی ہے چاہیے۔ چلتے لوگوں ایک لفافہ دے دیتے ہیں، جیبوں میں ڈال دیتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے اگلے دن کہا وزیر اعظم کو مخاطب کر، میں نے کہا یہ براسیوں کا ٹولہ جو ہے نا، یہ میں ایوب خان میں بھی دیکھتا تھا، وہی بات، لفظ بھی وہی، ایک لفظ نہیں بدلتے، پگڑیاں بھی وہی، جبے بھی وہی، اور اس کے بعد میں کہا پھر نواز شریف بھٹو کا دور آیا وہی لفظ وہی باتیں، پھر نواز شریف کا دور آیا وہی باتیں، ضیاء الحق کا دور آیا وہی باتیں، زرداری کا دور آیا وہی باتیں، مشرف کا دور آیا وہی باتیں۔ اب جو تم آ گئے ہو تو تمہیں بھی وہی، ہر ایک کو کہیں گے تم غازی جو ہے صلاح الدین ایوبی ہو، آپ تو محمد بن قاسم جھوٹ بولتے، ایمان دیکھتے، رسول اللہ سے نسبت غلامی ہو، کوئی ہمارے سامنے بات دین کے خلاف کر جائے۔ حضرت مجدد الثانی فرماتے ہیں کہ کوئی شخص، یہ نقشبندی بیٹھے ہوئے ہیں صاحبزادہ سعید، پوچھو اس سے، کوئی شخص روز 1000 نفل پڑھتا ہوگا، سارا سال روزے رکھتا ہوگا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی اس کے سامنے گستاخی کرے اور وہ ٹھنڈے پیٹوں برداشت ہو جائے، فرمایا اس کی سب نمازیں روزے گئے بیکار ہے۔ ہم نے غیرت مند ماؤں کا دین دیا ہوا ہے، ہم نیک باپوں کی اولاد ہے، اس کا جواب دینا چاہیے۔ جواب کیا ہے؟ میں نے کہا اسلام لانے کے لیے 2 شرطیں ہیں بنیادی طور پہ، جب کسی کو مسلمان کرے، مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، زبان سے مسلمان ہو جائے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اقبال کیا گیا 2 شرطیں ہیں، پہلی زبان سے اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرے، و تصدیق بالقلب، دل سے اس کی تصدیق کرے۔ بندوق آپ نے کلاشنکوف رکھی، بندے کو کہا پڑھ کلمہ، اس نے ڈر کے کلمہ پڑھ دیا، تو دل سے تصدیق نہیں کہ وہ مسلمان ہو جائے گا؟ مسلمان ہونے کے لیے یہ 2 شرطیں بنیادی ہیں۔ میں نے کہا بھائی یہ اگر پرچہ کاٹتا ہے نا کہ جو لوگ کسی کو مسلمان بنائیں گے ان کے خلاف پرچہ ہوگا، تو داتا صاحب کے خلاف 1 لاکھ پرچہ پہلے درج کراؤ،
پھر معین الدین چشتی کے خلاف 70 لاکھ مقدمہ درج کراؤ، پھر بابا فرید کے خلاف مقدمہ درج کراؤ، میاں میر کے خلاف مقدمہ درج کراؤ، یہ جو دریائے نامت والے ان کے خلاف بھی مقدمہ، ان کے دادا کے خلاف بھی بنتا ہے. کیا باتیں کرتے ہیں جو حدا ہے. اور دوسری بات جو میں نے کی، اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ فطرہ ختم ہو جائے گا. وہ کیا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام. ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ دین اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے. کون پیدا ہوتا ہے؟ ہر بچہ کیا پیدا ہوتا ہے؟ مسلمان. ڈاکٹر فاروق، ڈاکٹر عمر فاروق امریکہ میں بہت بڑا اسکالر ہے اور بہت بڑا صوفی ہے. اس کا چہرہ جب میں نے اس انٹرویو کیا تو میں نے کہا لوگوں دیکھو اس کے چہرے سے یہ جتنا بڑا بلب یہاں ابھی روشن تھا نا، یہ اس سے بڑا بلب اس کے چہرے سے نکلتا ہے، روشن نور نکلتا ہے. عیسائی تھا، مسلمان ہو گیا، ڈبل PhD کی ہوئی ہے. میں نے انٹرویو کیا، جو بچے ہیں اس پہ آپ لکھیں گے نا تو وہ آپ کو وہاں سے انٹرویو مل جائے. جب مجھے ملا، ہمارے آپس میں ملاقات ہوئی تو مجھے ساتھ پاکستانی فوج کے ایک جرنیل آئے ہوئے تھے، وہ ان کے مرید ہیں، جنرل صاحب جو تھے، بہت بڑے جرنیل. وہ آئے تو مجھے وہ تعارف کرا لیں، کہنے لگے یہ نا کنورٹ ہوئے ہیں، یہ یعنی مسلمان ہوئے ہیں، پہلے عیسائی تھے مسلمان ہوئے. میں نے ہنس کے ان کو کہا کہ نو یو آر ناٹ کنورٹ، یو آر ریورٹ. ریورٹ کہتے ہیں کہ واپس آ گیا. میں نے کہا بھائی آپ پیدا مسلمان ہوئے تھے، ماں باپ نے آپ کو کسی طرف اور طرف لے گئے. ہم نے کہا صبح کے بھوکے ہوئے شام کو اپنے گھر آ جاؤ. اس نے اٹھ کے میری پیشانی کو بوسے دینے شروع کر دیا ڈاکٹر صاحب نے. پہلے مجھے مزہ آ گیا، میں کنورٹ تو نہیں، میں بدلا تو نہیں ہوں، میں تو ریورٹ واپس آیا ہوں، میں مسلمان ہی تھا. ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے دنیا میں وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے. میرا پرچہ کاٹتا ہے تو ظالموں اس کے ماں باپ پہ کاٹو کہ یہ مسلمان پیدا ہوا تھا، تم نے اسے کیوں عیسائی بنایا، تم نے اسے یہودی بنا دیا، تم نے اسے ہندو بنا دیا، تم نے بدلا. ہر بچہ رب جو پیدا کرتا ہے وہ مسلمان پیدا کرتا ہے. اب ہمارا تعلق کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے؟ اس بات کو سمجھے. سیدنا بلال حبشی کی اور ان کی بیگم کی ناچاکی ہوگی، آپس میں لڑائی ہوگی، ناراضگی ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے کہا بلال تم کا ہاتھ چاہتے میں پیچھے آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے اسے کہا کہ بلال سے لڑائی نہ کرنا، بلال کو ناراض کیا تو اللہ ناراض ہو جائے گا. یہ ہے سرکار کی بات. آپ تشریف لے گئے، جا کے ان کی بیگم سے کہا وجہ کیا ہے لڑائی کی؟ کوئی لڑائی خرچہ ورچہ دینے میں نے لڑائی کیا نہیں سرکار، ایک بات ہے آپ کی خدمت سے 24 گھنٹوں میں سے 20 گھنٹے ہی آپ کی خدمت میں رہتے ہیں. تو جب گھر آتے ہیں 4 گھنٹے کے لیے تو آپ کے اور کوئی بات نہیں. آج سرکار نے یہ فرمایا، آج سرکار نے یہ کھاتا، آج سرکار اس طرح مسکرائے تھے. یہ آپ کی باتیں کرتا رہتا ہے، گھر آ کے کبھی ہمارا حال نہیں پوچھا، ہم سے کبھی بات نہیں کی. یہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے جو ہے امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے تھے نا کہ جب تم حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کرو تو حضور کو اپنے دل میں محسوس کرو. جنہوں نے کہنا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو جب تک وہاں سے سلام کا جواب نہیں آتا میں آگے نہیں چلتا. جس آدمی کے دل میں ذرا سی میری محبت ہوگی اس کو جنت کی آگ نہیں چھو سکتا. یہ محبت کے جگنو جو ہے نا، یہ ہے اصل مقصد. آپ جب یہاں پہ آئیں، محفل میلاد میں جائیں تو محسوس کریں اپنے دل کی طرف کہ دل جو ہے اس کی دھڑکنوں میں کوئی فرق آیا کہ نہیں آیا. سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ایک اونچی جگہ پہ کھڑا کر دیا، اونچی جگہ پہ سیدنا آدم کھڑے ہوں گے. پوری اولاد آدم شروع سے لے کر اب تک شام قیامت تک سب لوگ حضرت آدم ان کو دیکھ رہے ہوں گے. تو حضرت آدم علیہ السلام دیکھ رہے ہوں گے سب لوگوں کو، کون حساب ہو رہا ہوگا، یہ جنت میں جا رہے ہیں، جہنم میں جا رہے ہیں، سب کے فیصلے ہو رہے ہیں. ایسی حالت میں ایک آدمی چیخ رہا ہوگا، اس کو فرشتے گھسیٹ کے لے جا رہے ہوں گے جہنم کی طرف اور اس کو کہیں گے چلو تمہارے عمل جو ہے وہ کیونکہ عمل اس میں گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں. اور جب انہوں نے اس کا وزن کیا تو آپ کو پتہ ہے ہماری دنیا کا حساب یہ ہے کہ جب کوئی بھاری چیز زیادہ جس طرف رکھی ہو نا چیز وہ جھک جاتا ہے پلڑا، اور جو جس طرف کم وزن ہو وہ اوپر اٹھ جاتا ہے. میدان حشر میں الٹ ہو جائے گا، نیکیاں اوپر اٹھ جائیں گی، گناہ نیچے بیٹھ جائیں گے. سمجھ گئے آپ؟ پلڑا الٹ جائے گا. وہ کہیں گے جناب یہ آپ کا پلڑا جو تھا نیکیوں کا یہ نیچے چلا گیا، گناہ اوپر چلے گئے، آپ چلے گھسیٹ کے لے جا رہے. وہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد فرمائیں، یا رسول اللہ مجھے بچا لیں. چیخے مار رہا.
سید آدم علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تشریف لے جائیں گے، کہیں گے احمد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی دنیا میں محمد اور عرشوں پہ احمد، کہیں گے احمد میرے بیٹے، ایک آدمی کو تمہارے امتی کو جہنم کی طرف فرشتے کھینچ کے جا رہے ہیں، وہ آپ کو بلا رہا تھا، ابھی یہاں سے گزرے، وہ بہت چیخ چیخ کے آپ کو بلا رہا تھا، رو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز قدموں کے ساتھ اس طرف جائیں گے اور فرشتوں کے فرمائیں گے کہ رک جاؤ، ٹھہرو۔ فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو خادم ہیں، لیکن اللہ کا حکم ہے احکم الحاکمین کا، اس کے اعمال کم تھے، گناہ زیادہ تھے، اس کی نیکیاں کم تھیں، ہم اس کو جہنم میں لے کے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ٹھہرو، دوبارہ آؤ، میرے سامنے حساب کرو۔ یہ فرمائیں گے کہ اوپر سے آواز آئے گی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے وہی کرو، ان کے حکم ہے۔ اب یہاں ایک اور بات سمجھ لو، لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی، قرآن حکیم میں 36 مقام صدیقی صاحب وہ ہیں جہاں پہ اللہ نے حکم دیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ 16 مقامات وہ ہیں جہاں صرف اللہ نے کہا اطیعوا الرسول، میرے محبوب کی اطاعت کرو۔ سمجھو اس بات کو، رب تعالیٰ نے ایسے نہیں کہہ دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، زندگی کا کوئی مرحلہ ہو، تم کوئی فقیر ہو، تم امیر ہو، تاجر ہو، دکاندار ہو، جرنیل ہو، سربراہ مملکت ہو، جو کچھ ہو، تم نے ہر وقت یہ شیشہ نگاہوں کے سامنے رکھنا ہے، یہ تمہاری نگاہ میں رہے گا تو تم بھٹک نہیں سکتے۔ اس لیے حضرت مرسی، امام مرسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 40 برس میری یہ کیفیت تھی کہ ہر لمحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ میرے سامنے ہوتا تھا، اور اگر ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر ہو جائے تو میں سمجھتا تھا میں کافر ہو گیا۔ یہ ہے ہماری نسبت، ہماری عشق ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اچھا چلو وہاں چلے گئے، نظام لگا ہوا ہے، تو سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ایک کاغذ کا ٹکڑا ہو گیا ایک مولی کے برابر، آپ اپنے جبہ مبارک سے نکالیں گے، نکال کے نیکیوں کے پلے میں رکھتے ہیں، کہیں گے کہ ہوڑی صاحب کرو۔ وہ جب حساب کریں گے تو نیکیوں والا پلڑا یہ ہے، برائیوں والا یہ ہو گیا ہے، وہ حیران ہو جائے گا، پھر واقعی اس کی تو نیکیاں بڑھ گئی، چل بھائی تو جنت داخلدار، جنت کی طرف جب اس کو کہیں گے جاؤ میں جاؤ، تو دیکھنا کہ یہ جنت پر چلا، یہ میں اپنے لفظوں میں آپ کو سمجھا۔ جب وہ جانے لگے گا تو پیچھے مڑائے گا، کہے گا جناب میں نے آپ کو پہچانا نہیں، آپ کا چہرہ تو 24 رات کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، لیکن میں آپ کو پہچانا، آپ میرے وہ محسن ہیں جنہوں نے جہنمی کو جنتی بنا دیا ہے، مجھے آپ تعارف تو کرا دیں اپنا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں تمہارا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ یہ کیا آپ نے رکھا ہے جو اتنا وزن میری نیکیوں کا بڑھ گیا؟ فرمایا ایک مرتبہ تم نے صدق دل سے مجھ پہ درود پڑھا تھا، یہ درود میں تمہارا واپس کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا اس کائنات میں احسان نہیں رکھا، جس نے ذرا سا احسان کیا اس سے کئی گنا بڑھ کے اس کے احسان کو لٹایا ہے، سوائے ایک رات کے سیدنا صدیق اکبر۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کے احسانوں کا بدلہ اللہ قیامت میں دے گا۔ یہ صدیق اکبر کی شان۔ آج ہم نے صحابہ کا مقابلہ شروع کروا دیا، داتا گنج میں رحمۃ اللہ علیہ کے جو گن ان علماء اور ان پیروں نے کیا ہے، الیاذ باللہ، ایک طرف سے نعرہ لگتا تھا علی علی علی، دوسری صدیق صدیق، یا علی یا صدیق، مقابلہ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا اور صدیق اکبر کا مقابلہ کروا رہا۔ ان بدبختوں کو نہیں پتا کہ صحابہ کا پیار کا یہ عالم تھا۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کسی کے دل میں شیخین کا بغض، ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر کا بغض اور میری محبت اکٹھے نہیں ہو سکتے، ان کا بغض۔ اور پھر سیدنا صدیق اکبر کو جب قبر انور میں رکھ رہے تھے، آپ کو پتہ ہے ان کا مزار مقدس کہاں ہے؟ گنبد خضرا کے سائے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہوئے جنتوں میں۔ جب ان کو رکھنے لگے تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کھڑے تھے، آپ پاؤں کی طرف کھڑے تھے، ایک دم حضرت علی نے ایک زور سے کہا اللہ اکبر، سب لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہوا۔ جب وہ قبر اندر میں مٹی وغیرہ ڈال دی، جب واپس مڑے تو انہوں نے کہا سیدنا علی مرتضیٰ سے کہ یہ نعرہ مارنے کا موقع تھا، حضرت صدیق اکبر کو ہم نے قبر میں رکھا تو آپ نے نعرہ آ گیا، یہ معمول نہیں آپ کا، غیر معمولی آج آپ نے کام کیا۔ فرمانے لگے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو رکھا نا تو میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سرانے کی طرف آ کے کھڑے ہوئے۔ یہ ہے مقام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ وہ صحابہ کی محبت، قرآن قیامت تک حق ہے، سچ ہے، جو اللہ کے محبوب نے فرما دیا قیامت تک حق ہے، سچ ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔
صحابہ کو یقین تھا ان باتوں کا. قرآن نے کہا ہے, سنیے صدیقی صاحب سے, محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ حضور کے جو صحابی ہیں نا, یہ آپس میں رحیم و کریم ہیں. ان کی محبتوں, دوستوں, ان کی دوستیوں کا, چاہتوں کا تمہیں اندازہ نہیں. تو قرآن غلط تم ثابت کر رہے, صحابہ کی دشمنی ثابت کر کے ہم قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں نا. کہ قرآن نے کہا کہ صحابہ اپنے محبت رکھتے ہیں اور ہم نے کہا کہ یہ آپس میں دشمن ہے. خدا کا خوف کریں, ہم کس طرف چل پڑے. صحابی اصحابی کا نجوم اقتدیتم. اللہ کے محبوب نے کہا یہ ہدایت کے روشن ستارے ہیں میرے صحابہ, جس کے پیچھے لگ جاؤ گے کامیاب ہو جاؤ. صحابی نشان حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی سے پوچھو, آپ نے فرمایا ساری امت میں عاشقوں کے امام سیدنا بلال حبشی کے بعد اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ ہے نا. ہر مسلمان اویس کرنی کا نام آئے تو ہماری گردن ادب سے جھک جاتی ہے, جھکتی ہے کہ نہیں جھکتی. اور یہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے جس نے دوری میں بھی حضوری کے مزے لیے, دور رہ کے بھی حضوری کے مزے. بھائی کس کو سوال کیا؟ 3 صحابہ تھے. ایک روایت میں حضرت بلال بھی ساتھ تھے, دوسری روایتوں میں ہے کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جبہ مبارک آپ نے اپنا عطا فرمایا. وہ قصہ آپ نے سارا واقعہ سنا ہوا ہے, میں اس کو مختصر کر رہا ہوں. تو جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی جی بھر بھر کے آپ نے زیارت کی ہے. میں ایک فقرہ کئی دفعہ اپنے کالموں میں لکھتا تھا کہ صحابہ کو دید میں بھی حسرت دید رہتی ہے, جی بھی بھرتا تھا. جاتے تھے گھروں میں پھر جلدی سے آ جاتے, چہرہ مصطفیٰ دیکھ لیتے تھے, کئی کئی دن کی بھوک ختم ہو جاتی. کہنے لگے تجھے کہ ہاتھ میں لے کے مزے لوٹتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار پاک کے جلوے دیکھتے رہے. کہنے لگے جی الحمدللہ یہی ہے. کہتے گھر دسو اگر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی قریب سے دیکھا, اتنا دیکھا, یہ جو آپ کے دونوں تھے یہ پلکے مبارک ملی ہوئی تھی کہ اس میں فاصلہ تھا. کہنے لگے اے تری جیسی دس سکے یہ تو نہیں پتا. وہ دور بیٹھ کے حضوری کے مزے, اس کو پتا تھا کہ ملے ہوئے ہیں کیا لگے اس درجے کا, اس درجے کا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سرٹیفکیٹ دیا؟ خیر التابعین, تابعین کا سب سے بہتر آدمی. اور یہ وہ صحابی ہے جس کے لیے رسول اللہ فرمائے دوسروں کا میری امت کے لیے دعا کریں. یہ ہے جس کو صحابہ جس کی زیارت کے لیے گئے, اتنے جلیل قدر صحابہ جس کو جبہ مبارک عطا فرمایا. ویسے کہ آج بھی یہ جو ویسی نسبت ہے, یہ پوچھے اولیاء اللہ سے, آج بھی ویسی نسبت کے بزرگوں کو یہ حاصل ہے کیفیت کہ وہ جہاں بیٹھے ہوں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہے ہوتے ہیں, براہ راست پوچھتے ہیں. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو ہے آپ کو پتہ ہے ان کو 74 مرتبہ تو جاگتے میں زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا آپ پوچھنے کے لیے یہ پرانی باتیں ہیں. مجھے ایک نوجوان نے کہا کہ یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے, کوئی نئی بات بتائیں. وہاں جب وہ حیات تھی شہید کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, بہت درود کو پڑھتے تھے, بڑے پہنچے ہوئے ویسی نسبت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, جس درخت کے نیچے آپ نے بیٹھ کے ان کو اپنا ماما شریف عطا کیا تھا, یہ جاگتے کی کیفیت ہے, سوئے کی نہیں میں بیان کر. وہ درخت جو ہے آج بھی وہاں پہ ہر پتے کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا. جو پتا پیدا ہوتا ہے, میں وہاں گیا تو جب وہ یہ ساتھ دوست انہوں نے ہماری بڑی خاطر تواضع کی. پیر صاحب نے, صاحب زیادہ مخدوم ندیم آج کل سے زیادہ نہیں, بڑا پڑھا لکھا نوجوان. مجھے جب اس نے یہ واقعہ سنایا نا تو میں نے کہا کہ مجھے شک پڑا. میں نے کہا کہ وہ درخت کا کوئی پتا ہوتا ہے, اس پہ ایسے لکھا ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے نہیں سائی ہر پتے پہ. اچھا میں نے کہا کہ اٹھائیے بھی ہمارے دوست ساتھ ہیں, ہم کیا ہے, بڑا درخت ہے کافی, اس درخت کے ہر بڑے پتے پہ 2 دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, چھوٹے پتے پہ لکھتے ہیں ابھی تازہ. میں نے پھر وہاں سے پتے کچھ لے آیا, یہ دوست بھی تھے انہوں نے بھی لیے پتے, ہم لے آئے, اپنے دوستوں کو ہم نے تقسیم کیے, تحفہ تھا. کہہ رہے صحیح آپ نے تو پتہ نہیں کیا کر دیا, وہ لوگوں نے درخت ہی گنجا کر دیا. کراچی سے لاہور سے پتہ نہیں کہاں سے بسیں بھر کے آ گئے اور وہ سارے پتے لے گئے. اب ہم نے وہاں تالا لگا دیا 4 دیواری کر کے, تو اب ہم پتے جو ہے وہ خود اتار کے تو لوگوں کو گفٹ دیتی. کہ آج کے دور کی بات ہے, سرکار نواز نے علامہ اقبال ایسے نہیں کہہ گیا, علامہ اقبال نے نیاز الدین کے نام ایک تاریخی خط لکھا. کیا لکھا؟ علامہ نے کہا میرا ایمان اور یقین ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح 14 صدیاں پہلے اپنے صحابہ کو نوازتے تھے, آج بھی اسی طرح اپنے غلاموں کو نوازتے ہیں. اور
تا قیامت اپنے غلاموں کو اسی طرح نوازتے رہیں گے۔ میں نے کہا مدینہ اور مکہ دارالشفا ہے، یہ آب زمزم جو ہے یہ آب شفا ہے، لوگوں کو پینے دو۔ مدینہ دارالشفا ہے، یہ یثرب تھا لیکن قدم مصطفیٰ کے بوسے جب زنوں نے لے لیے تو مدینہ بن گیا۔ کامیابی، کامرانی، عزتیں، راحتیں ساری اس راستے میں ہیں، آنا پڑے گا دنیا میں۔ اسے مثال دی، اس نے کہا یار میں تمہیں بتاؤں یورپ والوں، امریکہ والوں، یہ جو مسلمانوں کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات مان لو، ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ رسول اللہ قاسم نعمت ہے، ہر نعمت رب نے ساری کنجیاں اللہ کے محبوب نے فرمایا، کل میں نے پروگرام کیا کہ ساری کنجیاں اللہ نے خزانوں کی مجھے عطا کر دی ہیں۔ وہ کنجیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر بات صحابہ جو تھے وہ حضور سے ہی مانگتے تھے۔ حضرت بلال حبشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوا تھا کہ جب کوئی سائل آئے نا بلال تم نے جو مانگے اس کو دینا ہے۔ وہاں جا کے کھجوریں خریدی، لے کے بیٹھے رہے، لوگوں آؤ مٹھیاں کھجورا لے جاؤ، مٹھیاں کھجورا لے۔ شام پڑ گئی، کوئی ایک آدھ گاہک آیا، کوئی 1 کلو 2 کلو آیا، شام کو آ گئے، چہرہ اترا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے بعد آپ نے مجھ سے سنا بھی بلال کیسا رہا بزنس؟ تو بڑے پریشان ہو کیا یا رسول اللہ، میں جب مارکیٹ میں گیا تھا تو میں نے پوچھا کہ یہ کھجور جو بڑی کھجوریں تھی موٹی وہ مہنگی تھی تو وہ تھوڑی آتی تھی، تو میں نے کہا وہ کھجوریں دوں جو زیادہ آئیں، تو چھوٹی چھوٹی کھجوریں تھیں تو میں نے جا کے وہ زیادہ آتی تھی تو میں نے وہ لے کے بیٹھ گیا۔ سارا دن یا خدا آوازہ لانا رہا تو میرا تو معلوم نہیں نکلا، جہاں آتا سی بڑی بڑی کھجورا خریدا سی۔ اب دیکھیے یہ ہے دریائے رحمت حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے کہا بلال آج کے بعد قیامت تک دنیا سب سے پہلے تمہاری چھوٹی کالی کھجوریں پیدا کرے۔ کوئی مدینہ جاتا ہے تو کون کہتے ہو یار ساڑھیا سے اجوا بھیجتے لینا، سب تو میں ہی یار اجوا تو لینا، دل کا مریض ہو اجوا کھائے دل کی نالیاں کھل جاتی ہیں۔ جس گھر میں اجوا ہو اس گھر میں جادو ٹونا اثر نہیں کرتا۔ جو اجوا کھجور ہو 7 صبح کھا لے اس کو ہر بیماری سے شفا ہو جائے گی۔ تو قیامت تک کھجور جو ہے وہ بلال کی چلے گی، اب کاروبار بلال کا چلے گا۔ یہ ہے رحمت کونین سن۔ تو بریرہ کو اس نے منافق نے کہا بریرہ یہ نسبت رسول تمہیں نہیں کہا تو قیامت کو بچا سکے۔ حضرت بریرہ روتی ہوئی، وہ تو سن کے آپ کو پتا جہنم کا نام سن کے، اور ان کو تو ناز تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور آپ کی تو نگاہ پاک شفقت کی جس پہ پڑ گئی، جس پہ نگاہ آپ کی پڑ گئی وہ جنتی ہو گیا۔ نوجوانوں تمہاری جنت اور جہنم تمہارے والدین، جس آدمی کے والدین اس میں خوش نہیں ہیں اس کو دنیا کا کوئی کتب، کوئی ولی، کوئی ابدال کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ سب سے پہلے ہر باپ اپنی اولاد کے لیے جنید وقت ہے اور ہر ماں اپنی اولاد کے لیے راب اسد ہے۔ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا اگر تم چاہتے ہو تمہاری عمر میں برکت ہو جائے، تمہاری صحت میں برکت ہو جائے، تمہارے رزق میں برکت ہو جائے، تمہارے علم میں برکت ہو جائے، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا کرو، ماں باپ کی خدمت کرو۔ نوجوانوں ادھر ادھر بھاگتے ہو، تم جاتے ہو داتا صاحب کے مزار پہ ضرور جاؤ، فائدہ نہیں ہوگا اگر گھر سے ماں ناراض ہوگی۔ ماں کی دعا لے کے گھر سے نکلو۔ صحابی تھے حضرت علقمہ، ماں کی گستاخی کی ہوئی تھی، آپ نے فرمایا لکڑیاں اکٹھی کرو جلا دو اس کو، جو ماں کا گستاخی جس پہ ماں راضی نہیں، پھر ماں نے معاف کیا تو تب جان نکلی۔ اپنے ماں باپ کی عزت کرو اللہ کے واسطے، یہ ماں باپ اتنی بڑی دولت ہے، کاش تمہیں اس بات کا احساس ہو جائے۔ میں کہتا ہوں نسخہ یہ ہے، صبح گھر سے نکلو اپنے ماں اور باپ کے قدم چوم کے نکلو، شام کو آؤ اپنے ماں باپ کے قدم چومو۔ اگر تم زندگی میں ناکام ہو گئے تو روز حشر میرا گریبان پکڑ لینا کہ اس شخص نے غلط باپ نہیں۔ ماں باپ تمہاری جنت اور دوزخ ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا۔ ہمارا معاشرہ کدھر بھاگ رہا ہے؟ ہماری نوجوان نسل کو آپ کہتے ہیں جی وہ شور مچ گیا، کیا جی ہمارے بچوں کے جو اب کتاب ہے پہلی جماعت اس میں لکھا کہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اللہ اکبر پڑھو، جو ہے اللہ اکبر پڑھو، نیچے اتر سبحان اللہ پڑھو۔ تو خواتین بیٹھی ہوئی ہیں دانشور مرد بیٹھے ہوئے، یہ دانشور نہیں ہوتی، یہ دانشوری کا کہہ رہا ہوں ورنہ میں شین کی جگہ سین استعمال کروں۔ تو وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اور یہ ہمارے بچوں کو یہ کیا سکھایا جا رہا ہے، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اللہ اکبر پڑھو، نیچے اترتے سبحان اللہ پڑھو۔ میں کہا جب پاکستان میں ایسے وزیر ہوں گے جن کو کل وطن نہ آتی ہوگی تو ان کے لیے تو پھر یہ بڑا مسئلہ ہے، لیکن ہم نے ان ماؤں کی گود میں پرورش پائی ہے۔
جن ماؤں نے پہلا ہمیں جو کلمہ سکھاتی وہ کہتی ہے اللہ اللہ اللہ. بچہ جب ابھی وہ دودھ پی رہا ہوتا ہے، چند دن کا ہوتا ہے، 20 دن کے بچے کو بھی مائیں آپ کو پتہ کہتی ہے اللہ اللہ دودھ پلاتی. ہم نے ان نیک پاک ماؤں کا دودھ پیا ہوا ہے، یہ اس کا اثر ہے ہمارے اندر، یہ جو دین کا جذبہ ہے. تو وہ سیدہ بریرہ آئی روتی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، تب اٹھے. آپ نے کہا بریرہ کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ فلاں منافق نے مجھے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بھی تمہیں بچا نہیں سکے گی، تمہارے بال جو ہیں یہ باہر نظر آئے تم جہنم میں جاؤ گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اس تیزی سے اٹھتے ہیں اور آپ نے اپنی چادر مبارک لے کے گھسیٹتے ہوئے، چادر پوری نہیں اس طرح کی جلدی میں، ایک حصہ کندھے پہ ہے دوسرا پیچھے آ رہا ہے، سمجھ رہے نا، جیسے کوئی لمبا لباس پہنا، گھسیٹتے ہوئے مسجد نبی میں گئے. کہا بلال لوگوں کو بلاؤ، سب کو اکٹھا، سارے صحابہ اکٹھے ہو گئے. آپ کے چہرے اندر میں جلال کے احساس ہے. آپ نے کہا لوگوں بتاؤ میں کون ہوں؟ یا رسول اللہ اللہ کے سچے. نہیں میں، میرا نام کیا ہے؟ محمد. میں کس کا بیٹا ہوں؟ سیدنا عبداللہ کی. وہ کس کے بیٹے تھے؟ عبد المطلب کے. وہ کس کے تھے؟ ہاشم کے. یہ ساری باتیں بتا. آپ نے فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہوگا، ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا، ان کا کیا حال ہوگا جو میری نسبت یہ گمان کرتے ہیں کہ میری نسبت کل قیامت کو فائدہ نہیں پہنچائے گی. سنو، اللہ کے فضل سے سب سے پہلے روز حشر میں اپنے روضہ انور سے باہر آؤں گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے حوض کوثر عطا فرمائیں گے. میں اس پہ فخر نہیں کرتا. میرے ہاتھ میں لواء الحمد کا جھنڈا ہوگا، میں اس پہ بھی فخر نہیں کرتا. اور فرمایا سنو، لوگ کہتے ہیں کہ میری نسبت کسی کو فائدہ نہیں پہنچائے گی. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حجان اور یمن کے جو ٹبے ہیں، ریت کے جو ذرے، اگر ان کے برابر میں مخلوق ہوگی میں ان کی شفاعت کروں گا، اللہ میری شفاعت قبول کرے گا. تو پہاڑ اور سارے یمن کے پہاڑ، سارے حجان کے پہاڑ، ان کے ریت کے ذروں کے برابر بھی اگر گنہگار ہوں گے میں ان کی شفاعت کروں گا، اللہ قبول فرمائے گا. اگلی بات فرمایا صرف یہ نہیں، جس چیز کی میں شفاعت کروں گا وہ بھی جس چیز کی شفاعت کرے گا اللہ ان کو رکھنے گا. ہم وہ ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشہور حدیث ہے، جس شخص نے مجھے دیکھا مجھ پہ ایمان لایا، اس کو ایک خوشخبری، ایک مبارکباد، ایک خوشخبری، جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پہ ایمان لایا، فرمایا 7 مبارکبادیں اور 7 خوشخبریاں ان کے لیے ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور مجھے دیکھا بھی ہوگا لیکن جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بندے کے دیدار کا عالم کیا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چچا جان حضرت عباس کو آپ مسلسل میری طرف دیکھ رہے ہیں، میں کیا خدمت کروں آپ کو، کوئی حاجت؟ کہا یا رسول اللہ حاجت نہیں، ایک بڑا ایمان افروز جو ہے نا ماحول یاد آ رہا ہے. کیا؟ کہا آپ کی عمر مبارک 40 روز تھی، آپ کو بوڑھے میں تھے، یا رسول اللہ آپ چاند کے ساتھ کھیلتے تھے، آپ کہتے ادھر تو چاند ادھر چلا جاتا، آپ کہتے ادھر چاند ادھر چلا جاتا، آپ ادھر کہتے تو ادھر چلا جاتا، اور یا رسول اللہ آپ باتیں کرتے تھے اور چاند آپ سے باتیں کرتا تھا، وہ زبان مجھے نہیں پتا. یہاں یہ بات سمجھ لو کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی ساری زبانیں جانتے ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ عربی جانتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی ساری زبانیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک جتنے امام ہمارے 12 ہیں ان کو بھی اللہ نے صلاحیت دی، وہ بھی سب جانوروں کی زبانیں بھی جانتے ہیں. ایسا تو نہیں حضور کی بارگاہ میں ہندی آتی ہے، یا رسول اللہ میرے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، مہربانی کریں مجھے آزاد کروا دیں. وہ بڑا تفصیل ایمان افروز واقعہ. خیر تو حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ وہ مجھے زبان نہیں سمجھ آتی تھی، آپ کی زبان میں باتیں کریں. آپ میرا چچا جان میں اہل نالوں بھی حیران کن گل نہ کہانی سنا لوں رسول اللہ. کہا جب میں بطر مادر میں تھا نا سیدہ آمنہ کے بطر پاک میں، تو اس وقت لوح محفوظ پہ قلم چلتا تھا، میں قلم کی آواز بھی سنتا تھا. سبحان اللہ. یا رسول اللہ. کہا اس سے بھی حیران کن بات چچا جان آپ کو سناؤں؟ یا رسول اللہ سناؤ. فرمایا جس دن میرا ظہور ہوا، یہ میلاد شریف کیوں مناتے ہیں ہم سمجھ لو، میلاد منانے کا مقصد کیا؟ جس دن میرا ظہور ہوا، میری پیدائش ہوئی، میرا میلاد ہوا، اس دن اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں پر 7 پہاڑ پیدا فرمائے تھے، اور ان 7 پہاڑوں پر اللہ تعالیٰ نے اتنے ملائکہ پیدا فرمائے جن کی تعداد کا علم رب واحد کے سوا کسی کو نہیں. یا رسول اللہ کو ملائکہ کیا کرتے ہیں؟
کہ وہ ہر وقت اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کرتے ہیں، ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، اللہ کی عبادت میں رہتے ہیں۔ یا رسول اللہ کمال، ان کو تو بڑا ثواب ملتا ہے۔ فرمایا وہ فرشتے جن کی تعداد کا صرف اللہ کو علم ہے، ان فرشتوں کی اس تسبیح پڑھنے کا ثواب میرے اس امتی کو ملے گا جس کے سامنے میرا نام لیا جائے محمد تو وہ فوراً کہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ درود پاک ہے، یہ ہے درود کی برکت۔ کتنا فائدہ ہے؟ 10 نیکیاں مل گئی، آپ نے ایک دفعہ درود پڑھا، 10 درجے بلند ہو گئے۔ درود پڑھا ہے، جو ہر وقت درود پڑھتا ہے اس کے چہرے پہ اللہ تعالیٰ انوار پیدا کر دیتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس جا میں میرے قرب کے آثار ملے، حضور کا ذکر جس جگہ پہ ہوتا ہے نا وہاں اللہ کے انوار برستے ہیں۔ صاحب صدیقی نے بڑی زبردست بات کہی، جس جا بھی تیرے قرب کے آثار ملے ہیں معمور تجلی در و دیوار ملے ہیں۔ اور لوگوں، ارے لوگوں میری قسمت کو سراہو، لوگوں آپ میں سے ہر کوئی کہا کرے، لوگوں ارے لوگوں میری قسمت کو سراہو، سرکار ملے ہیں مجھے، سرکار ملے ہیں۔ اور نبیوں کو رہی جن کی معیت کی تمنا، 1,24,000 انبیاء، ہر نبی نے اللہ کے حضور عرض کی یا اللہ میں تو اپنے محبوب دا امتی نہیں بنا دیتا۔ جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حدیث میں آتا ہے قیامت کے روز حضور کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے محمد میرے بیٹے، یار میں اپنی امت ہی شامل کر لوں، یہ اعزاز مفت میں مل گیا ہے، ناز کرو اس پہ۔ نبیوں کو رہی جن کی معیت کی تمنا، قسمت سے ہمیں قافلہ سالار ملے ہیں۔ اور جس جا بھی یا رسول اللہ، جس جا بھی تیرے قرب کے آثار ملے ہیں معمور تجلی در و دیوار ملے ہیں۔ دوستو حضور کا ذکر پاک ہو، زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن سرکار کی عظمت و رفتوں کا ایک باب پورا نہیں ہو سکتا۔ ہر کوئی تھک تھکا کے یہی کہتا ہے بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر ہے۔ اہل بیت اطہار ایمان کا حصہ ہے، جو یک طرفہ چلے گا میں تو ان کے بارے میں نہیں سمجھتا۔ یہ اللہ کے محبوب کی ترتیب ہے، دونوں کو لے کے چلنے والا مسلمان کہلاتا ہے۔ جتنے اہل بیت اطہار کے خانوادے ہیں سارے شہید ہوئے ہیں، آئی موت کو نہیں مارا، اور سارے جوانی میں 18 سال 16 سال 22 سال 23 سال 27 سال کی عمر کی ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، محمد کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ پوری کائنات میں یہ اعزاز ہے آپ کا کہ ان کا سلسلہ نسب لوگوں کے باپ سے شروع ہے، لیکن ان کا بچی سے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام والا سلسلہ تو نہیں نا، ماں ہے باپ وہی باپ ہے تو صحیح۔ میں اس مختصر وقت میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ اولاد رسول کے سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے ابو طالب کی پشت کا انتخاب کیا۔ یہ میری تمہاری بات ہی تھی، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ اور پہچان کیا ہے؟ جس کے کندھے پر رسول نظر آئے اسے صحابی کہتے ہیں، اور جو رسول کے کندھے پر نظر آئے اسے اہل بیت کہتے ہیں۔ اچھا بھائی آج کے بعد سنی حنفی ہو، مصطفیٰ جان رحمت اللہ علیہ السلام پڑھو گے کدھر جاؤ گے؟ کہ نہیں پڑھو گے تو کدھر جاؤ گے؟ اس کو احمد رضا کہتے ہیں۔ وہ آج بھی قبر میں رہ کر مسئلہ کا کام کر رہا ہے ملا۔ اور پھر پیران عظام جو ہے اس کا مزداق، ان کے لیے انہوں نے میسج دیا کہ میں شبت ہر منہ درانے خط کا پوش، بال بھی لمبے جبہ بھی لمبا، میں شبت ہر منہ درانے خط کا پوش، عزیز سوداگران دی فروش۔ داتا صاحب نے کشف المعجوب میں لکھا کہ تلوار بادشاہوں کو دی تھی، انہوں نے رکھ لیا۔ علم علماؤں کو دیا تھا، انہوں نے کاروبار شروع کر دیا۔ کوٹھی پہلے بن گئی ہے، مسجد بعد میں بن گئی۔ اور بزرگی پیروں کو دی تھی، انہوں نے تعمیرات شروع کر دیا۔ انبیاء حیران حسن روئے تو یا رسول اللہ آپ اتنے حسین ہیں کہ انبیاء ہیں۔ انبیاء حیران حسن روئے تو اور سب ملک قربان ہر زخم ہوئے تو۔ سرکار نے فرمایا جانیو، جی آقا، فرمایا میں آج تک اس پتھر کو جانتا ہوں جو من پر میں خود پر درود و سلام پڑھتا ہوں۔
کہتے ہیں مصطفیٰ کرب مرشد پر جلیل، اتنے سونے ہیں محبوب کہ نابد بے ہوش مالدی جبرائیل، اگر جبریل دیکھ لیتے اس نے مصطفیٰ تو قیامت تک بے ہوش پڑے رہے، اس کو کیا پتہ ہے شان آمنہ کیا ہے، شان عبداللہ کیا ہے، شان علی کیا ہے، اور شان فاطمہ بنت اسد کیا ہے، اور شان سرکار دو عالم کیا ہے۔ پہلے زمین پر نماز نہیں ہوتی تھی، لکڑی کی جائے نماز ہوتی تھی، لیکن آقا جب آئے کہتے آمنہ کے کچے پاک پر سرکار کے قدم لگے، سارا عرب پاک، سارا امریکہ پاک، سارا روس پاک، سارا ہندوستان پاک، پیدا مسجد میں ہوئے، رب نے روح زمین کو مسجد اور پاک بنا دیا، تو کس امت میں پیدا ہو گیا؟ حضور نے مدینہ شریف میں پہنچے، اونٹنی پر بیٹھ کے جو فرمایا، اور جس کے راوی عبداللہ بن سلام ہے، اور اسی وقت مسلمان بھی ہوئے تھے عبداللہ بن سلام، یہ یہودیوں کی عادت تھی۔ خود عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ سرکار وضو پر بیٹھے ہیں اور دور سے دیکھا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو، کوئی تبلیغ نہیں ہوئی، یہودیت کے عالم کو کوئی تبلیغ نہیں ہوئی۔ آپ نے ہماریوں کو کہا کہ میں جاتا ہوں، اس رسول کا مجھ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، تم نہ جاؤ۔ پہلے گیا تو حضور کا چہرے پر دیدار پر نظر ہوئی تو کلمہ پڑھنا پڑا۔ فرماتے ہیں میں جب آگے ہوا تو سرکار کچھ فرما رہے ہیں، کیا یا ایھا الناس شفوا السلام وأطعموا الطعام وواصلوا الأرحام وصلوا والليل نيام تدخلوا الجنة بسلام۔ اے لوگوں ایک دوسرے کو سلام کرو، ایک دوسرے سے محبت کرو، اور خون کے رشتہ داروں سے خاص طور پر محبت کرو جو خاص طور پر پاکستان میں نہیں ہے، اور جب لوگ سو جائیں اس وقت اس کا نماز پڑھو، یعنی تہجد، تو کیا ہوگا؟ تدخلوا الجنۃ بسلام، تم خالی جنت میں نہیں جاؤ گے، تم پروٹوکول کے ساتھ جاؤ گے۔ مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے یہ کرم سارا بطول کا میرے منہ سے آئے ہے صدا جو میں نام لوں تیرا بس میں اس خوبصورت محفل میں مہمان حضرات داتا نگر لاہور سے ایک عظیم سنافان رسول حافظ احمد رضا قادری صاحب آپ تشریف لائے، میں آپ کو اپنی جانب سے اور جملہ شاہکاروں کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کے کرم سے کیا کرو